بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 سے ہم کو شروع کرنا ہے، اگرچہ کہ ہم نے پچھلی مرتبہ آیت نمبر 15 پڑھ لی تھی، مگر جو مضمون ہمیں آج پڑھنا ہے آیت نمبر 15 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت کی۔ یہ اصل میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ سیاق سباق میں جو کچھ مضمون بیان ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو اچھا عمل کرتے ہیں اور بعض ہیں کہ جو زیادتی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو سنو کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی۔ وصیت کی انسان کی فطرت میں، وصیت کی اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات میں۔ یہ دونوں انسان کے علم کے ذرائع ایک دوسرے سے کنسسٹنٹ ہیں، ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ انسان کی فطرت، یہ آپ سمجھیے کہ اللہ کا جو دیا ہوا پیغام دین ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کا نقطہ آغاز ہے، اور اس کو مزید سپورٹ کرتے ہیں اللہ کی وحی، وہ اسی کو مزید واضح کرتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو یہ اعتماد دیتی ہے کہ یہ فطرت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کرنے کی ہدایت کی۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا پیٹ میں تکلیف کے ساتھ، مشکل کے ساتھ۔ ووضعتہ کرہا، اور اس نے اس کو جنا تکلیف کے ساتھ، مشکل کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ، اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا، یہ کچھ تقریباً 30 شہرا، 30 مہینوں تک رہا، جاری رہا۔ جی، حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اشدہ، اپنی پختگی کو۔ وبلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچا 40 برس کی عمر کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، اور پھر اس عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ جو اس کی پختگی کی عمر ہے۔ یہ جو والدین کا ذکر کرنے کے بعد ماں کا ذکر اور اس کی قربانیاں بیان ہوئیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد اس کو جو فوری توجہ اور قربانیوں کا سب سے بڑا تجربہ ہوتا ہے وہ والدہ کی طرف سے ہوتا ہے، ماں کی طرف سے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ایک حدیث میں ماں کو باپ کے مقابلے میں اولاد کی طرف سے ان کے احترام اور ان کے لیے قربانی کے 3 گنا زیادہ حقدار قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ چونکہ دونوں میں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، اس لیے بھی اولاد کو متوجہ کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ باپ کے ساتھ تو عزت احترام کا انسان کا تعلق ہونا، یہ اس کی مجبوری بھی ہوتی ہے،
اکثر اوقات کچھ مالی ان کے ساتھ وابستی وہ ہوتی ہیں دلچسپیاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام وجوہات کی بنا پر والدہ کی قربانیوں کو زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا، اور یہ فرمایا کہ جب وہ ان تمام مراحل سے گزر کر اپنی پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہوتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، تو وہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ تو مجھے توفیق دے، مجھے سنبھال کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں پر، التی انعمت علیہ، وہ کہ جو تو نے مجھ پر انعام کی۔ یعنی انسان زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا یہ بات محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں خالق نے، بنانے والے نے اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنا یہ لازم ہے۔ یہ بات میں نے پچھلی مرتبہ بھی کی کہ انسان کا اس دنیا میں آنا اور ابتدا میں پلنا بڑھنا تو والدین کی آغوش میں ہوتا ہے، اور انسان ابتدا میں انہی کو اپنی ساری کائنات سمجھتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ والدین بھی خود کسی اور کے بنائے ہوئے ہیں، اور والدین کو بھی اگر یہ موقع دیا گیا ہے تو اس ذات کی جانب سے دیا گیا ہے کہ جو سب کا خالق ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ سو گویا کہ انسان والدین سے ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی ریکگنیشن، اس کو ایکنالج کرتا ہے، اور پھر یہ محسوس کرتا ہے کہ اصل میں تو وہ ہے کہ جس نے یہ زندگی دی اور زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ فراہم کی۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے نارملی کہ والدین ایک نہ ایک دن رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہی ہے کہ جو سبھی کو سنبھالے ہوئے ہے۔ والدین کو بھی اسی نے بنایا، اسی نے ان کو مختلف امکانات دیے، وسائل دیے، اور پھر ان کے بعد بھی اللہ ہی ہے کہ جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ سو جب انسان پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس زیادہ نمایاں اور بیدار ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر ذکر کیا گیا 40 سال کی عمر کا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس تک پہنچنے کے بعد انسان کے لیے اپنی خواہشات نفس کے پیچھے بے لگام دوڑنا، اس کی اب گنجائش نہیں رہتی۔ یعنی آدمی کو اچھے بھلے کی تمیز بھی ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر میچورٹی بھی آ جاتی ہے، اور انسان ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے اس سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ جس کے بعد غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطی پر اندھا دھند انسان کا پڑے رہنا، اس کے لیے اس کے پاس پھر جسٹیفیکیشن نہیں رہتی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس عمر سے پہلے بلا لیتا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ ان کے معاملے میں ان کے اس کم عمری کی وجہ سے وہ مہربانی فرمائے گا اور ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے گا۔ جب وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا کہ جو تو نے مجھ پر انعام کی۔ مجھ پر انعام کی یعنی مجھے اس کا تجربہ ہو رہا ہے، تیری نعمتوں سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ یعنی اللہ کی نعمتیں، مہربانیاں، اس کی قدرتیں، اس کی شانیں تو بے انتہا ہیں، لیکن انسان خاص طور پر ان نعمتوں کے معاملے میں حساس بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کو ملی ہیں، جن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، اور جو تو نے انعام کی میرے والدین پر۔ یعنی انسان کو یہ اسٹیج پہ جا کے احساس ہوتا ہے کہ سبھی کچھ اس کا دیا ہوا ہے،
ماں باپ بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی جو نعمتیں ملی وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے کہ میں اچھے اعمال کروں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی اس سٹیج پر جہاں آدمی میچور ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اس کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے بارے میں ذمہ دار ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہے. اور ایک اچھا انسان وہ اس کی توفیق مانگتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے، ترضاہ، جس پر تو راضی ہو، جو تجھے پسند ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پر کوئی نیکی کا عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. کیسے؟ بھائی لوگ بعض اوقات اپنے طور پر مذہبی کام کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ شرک ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے یہاں قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح سے تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مثالیں دائیں بائیں بہت ہیں کہ لوگ دین سمجھ کے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ دین ہی نہیں ہوتا. دین کے نام پر ایک ہنگامہ ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے جو دین دیا ہے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو بندہ جب اللہ کے حضور میں التجا کرتا ہے کہ تو مجھے سیدھے راستے کی توفیق دے، تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ عمل کروں، مجھے اس عمل کی توفیق دے، اچھے عمل کی، کہ جس پر تو راضی ہو. اس میں یہ بات آپ شامل ہے کہ بھائی بندہ اگر نیکیوں کا کام کر رہا ہے تو پھر ضد کیسی؟ مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ نیکی کر رہے ہیں لیکن میں وہ نیکی کرنی ہے جیڑی مینوں پسند نہیں، یہ کوئی بات نہیں. آپ نیکی کر رہے ہیں اور آپ کو ہمبل ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کو کل کلا کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے کہ یار یہ نیکی نہیں ہے تو آدمی کو غور سے سننا چاہیے. میں نے اپنے کام والی کو کہا کہ اس نے کہا جی کہ میں وہ کرنا ہے، کیا کہتے ہیں، کل وہ دینی ہے، دیکھ دینی ہے، کچھ سم تھنگ لائک دیٹ، کوئی ایکسپریشن تھا. میں نے کہا نہیں تو نہیں دینی. انہوں نے کیوں؟ میں نے کہا وہ دین ہے ہی نہیں. تو آج اس نے مجھے رپورٹ پیش کی کہ میں نے دوسری خواتین کو کہا کہ نہیں کوئی دیکھ شیک نہیں دینی، تو انہوں نے کہا کہ تو کافر ہو گئی. اسٹریٹ ہے جی، تو کافر ہے، تو مسلمان نہیں ہے. سو یہ بندے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں وہ نیکی کا عمل کروں جس پر اللہ راضی ہے. تو کیا فائدہ ہوا کہ آپ اپنی دھون سے نیکی کر رہے ہیں؟ سو آدمی کو ٹھیک ہے، ہم اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر کی روایات سے متاثر ہوتے ہیں، اور زندگی کے اس سٹیج تک کہ جب تک آپ کو علم نہیں ہوتا کہ صحیح بات کیا ہے، آپ وہی کرتے ہیں ایک فلو میں. لیکن جب آپ کو صحیح بات معلوم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے مطابق آدمی کو ڈھال لینا چاہیے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں بھی میرے لیے نیک افراد پیدا کر، ان کی بھی اصلاح کر. انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے. سو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے فرد کی بات کر رہے ہیں کہ جو میچور ہوا، اور میچور ہونے کے بعد اس نے صحیح بات کو سمجھنے کے جذبے کا اظہار کیا. جو کچھ اسے معلوم ہے اس نے اس کو اختیار کیا. اللہ کی شکر گزاری کے جذبات کو اس نے اللہ کے حضور میں پیش کیا، اور اس سے دعاگو ہوا کہ مجھے توفیق دے کہ میں سیدھے راستے پر چلتا رہوں. جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میں اس پر معافی مانگتا ہوں. والدین کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کریں گے ان سے احسن ما عملوا، ان کے اچھے اعمال. ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ہم درگزر کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے ان کی برائیوں کو، وہ جنت والوں میں ہوں گے. یعنی یہ لوگ ہیں کہ جن کے نیکی کے اعمال جو بہترین اعمال ہیں ان کو ہم شرف قبولیت بخشیں گے،
اور جو ان سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اور کچھ ذاتی حیثیت میں کچھ کمیاں ہو گئیں، ہم ان سے صرف نظر کریں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی اللہ ایسے تمام اچھے نیک بندوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے، اور یہ وعدہ سچا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس میں کوئی خلاف ورزی ہوگی۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، آن دا کنٹری، اس کے برعکس وہ کہ جس نے کہا اپنے والدین سے اف لکما، تم پر تف ہو، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم دونوں مجھ سے یہ وعدہ کر رہے ہو، تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ ان اخرجا، میں نکالا جاؤں گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ اس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک وہ انسان ہے اور ایک یہ انسان ہے۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنی شخصیت کو اپنی خواہشات کے پیچھے چھوڑ دیا، بے لگام۔ انسان جب اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے اور کوئی کنٹرول نہیں رہتا، اس کو کوئی ڈسپلن نہیں رہتا، تو غلطیاں تو سبھی سے ہوتی ہیں، غلطیوں پر معافی مانگنے سے وہ دھل جاتی ہیں، اس کے اثرات بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان غلطی پر اصرار کرے، اس کو کیا چلا جائے، اس کے بعد اس کے اثرات انسان کی شخصیت پر ہوتے ہیں، انسان کے اندر اچھے جذبات، اچھے احساسات وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دو مختلف کردار ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی اتفاق سے نہیں پیدا ہوتے، بلکہ دونوں کو اللہ نے آزادی دی، اختیار دیا، سمجھ بوجھ دی، اور پھر ان کو امتحان میں ڈال دیا۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی فطرت کی قدر کی اور صحیح راستے کو اختیار کرنے کی اسٹرگل کی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو توفیق دیتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے لیے اندھیروں ہی کو پسند کیا، برائی ہی کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنایا، تو ان کا حال پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر نیکی کے جذبات، احساسات دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے جو دینی مذہبی والدین ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، والدین ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسی پرانی کہانیاں ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ وَيْلَكَ آمِن، اور وہ ہیں کہ وہ دعائی دیتے ہیں اللہ کی کہ وَيْلَكَ، برا ہو تمہارا، یعنی جیسے پیار سے کسی کو ملامت کرتے ہیں نا، ناس ہو تیرا، آمن، ایمان لا، یعنی تجھے کیا ہے، پیرنٹس کہہ رہے ہیں یہ کیا بدتمیزی تم کر رہے ہو، کیا فضول باتیں کر رہے ہو، ایمان لاؤ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی جو ظاہر ہے کہ ایسے والدین میں کہ جو اپنی اولاد کے لیے کنسرن ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اولاد میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایمان لاؤ، سمجھو، غور کرو۔ فیقول، تو وہ کہتے ہیں ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اگلوں کے افسانے۔ یعنی انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، اس رویے کے نتیجے میں پھر ان کے لیے حق کو قبول کرنے کا امکان آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بات پوری ہو گئی، فی اممن،
گروہوں میں قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو ان سے پہلے گزر چکے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، انہم کانوا خاسرین، کیا بات پوری ہو گئی کہ وہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں انسان کے اس دنیا کے سفر کے آغاز میں بیان کر دی تھی کہ وہ لوگ کہ جو ابلیس کا، شیطان کا راستہ اختیار کریں گے، ان کے اس رویے کے نتیجے میں وہ پھر اسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور شیطان نے یہ بات باقاعدہ بیان کی تھی کہ میں بہت سوں کو گمراہ کروں گا، اور تیرا ان کے بارے میں جو مان ہے، توقع ہے، وہ اس پہ پورا نہیں اتریں گے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے مطابق درجات ہوں گے۔ یعنی جب قیامت کے روز لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا، ان کے بارے میں بھی کہ جو کامیاب ہیں اور ان کے بارے میں بھی جو ناکام ہیں، ہر ایک کے درجات کے لحاظ سے ان کو ان کا سٹیٹس ملے گا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اتنی ہی جنتیں ہوں گی جتنے جنتی انسان ہوں گے، اور اتنے ہی ان کے عمل کی وجہ سے اتنے ہی جہنم کے مختلف درجے ہوں گے جتنے انسان ہوں گے۔ ہر ایک کے لیے اس کی اپنی پرفارمنس کے عین مطابق اس کو رزلٹ ملے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ انصاف ہوگا کہ جس میں ہر انسان کی اپنی پرفارمنس ہے، جس کو کہ پوری طرح سے گریڈ کیا جائے گا، گیج کیا جائے گا، اور پھر طے کیا جائے گا کہ کس کا کیا انجام ہونا ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرے گا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، اور تاکہ وہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا دے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے بار بار وعدہ کیا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ رتی برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ یعنی انسان نے اگر اپنی طرف سے سچائی کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی دیانت دارانہ کوشش کی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سزا پائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتا ہے، غلط رویہ اختیار کرتا ہے، اس پر اصرار کرتا ہے، تو پھر وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور خیال کرو اس دن کا جب پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا آگ کے سامنے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنے اچھے حصے کی چیزیں لے چکے۔ دنیا میں جو عیش آرام کرنے تھے، جو تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے آسائشیں تھیں، وہ تم نے خوب استعمال کی، ان سے خوب فائدہ اٹھا لیا۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْہُونِ، تمہیں دیا جائے گا عذاب ذلت کا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وجہ سے کہ جو تم زمین میں تکبر کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید سے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں انعام اور سزا دونوں دنیا میں انسان کے اعمال، رویوں کے مطابق ہوں۔ یعنی ذلت اور رسوائی کا عذاب ان کو اس لیے ملے گا کہ دنیا میں انہوں نے تکبر کا رویہ اختیار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور اس وجہ سے حق کو، سچائی کو ماننے سے گریز کیا۔ سو تکبر انکار کی وجہ بنا، تو وہاں اس کا الٹ رسوائی اور ذلت یہ ہے کہ جو ان کے عذاب میں بہت نمایاں ہوگی۔ بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس وجہ سے جو تم تکبر کیا کرتے تھے زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے۔ تکبر ہوتا ہی بغیر وجہ کے، اسی لیے ہماری زبان میں
بڑا صحیح لفظ ہے تکبر کے لیے غرور. غرور کا مطلب ہے دھوکا. یعنی ہاں عربی میں غرور کا مطلب دھوکا ہے, تو ہماری اردو میں تکبر کے لیے غرور بہت اچھا لفظ ہے کہ یہ آدمی غرور میں مبتلا ہے, دھوکے میں مبتلا ہے, دھوکا دے رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں. بندہ پوچھے بھائی تو شے کی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا آغاز کہاں سے ہوا اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے, تو پھر کس چیز پہ اکڑ رہے ہو, دھوکہ ہی دے رہے ہو اپنے آپ کو. تو فرمایا کہ یہ بغیر وجہ کے, بغیر الحق, وبما کنتم تفسقون, اور اس وجہ سے کہ جو تم نافرمانیاں کرتے رہے. یعنی ایک تو وہ سیئات ہیں جن کو اللہ معاف کر دے گا اس لیے کہ بندے کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہوگا, وہ غلطی پر شرمندہ ہوگا, اس کا ڈائریکشن صحیح ہوگا. اور ایک وہ ہیں کہ جو تکبر کے ساتھ برائیاں کریں گے اور نافرمانیاں کریں گے, اس پر وہ پکڑے جائیں گے. یہ بات بیان کرنے کے بعد, چونکہ اصل میں خطاب ہو رہا ہے مکے والوں سے کہ جو اسی تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کے اس پیغام کا انکار کر رہے تھے, تو انہیں توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَاد, اور تمہیں عاد کے بھائی کا تذکرہ یاد دلاؤ. عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس اللہ کے رسول کی حیثیت سے گئے. یہ عریبین پیننسلا ہی میں کچھ یمن کے قریب ایک علاقہ تھا جو ایک زمانے میں بڑا زرخیز تھا. اس میں بہت ترقی حاصل ہوئی اس قوم کو, اور ان کے قصے ان کے بعد میں بھی بہت مشہور رہے. عربوں کی شاعری میں, ان کے لٹریچر میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اس قوم کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کراؤ ان کو, یعنی ان کے بھائی عاد کے بھائی یعنی ہود جو ان کے پاس گئے. اذ انذر قومہ بالاحقاف, جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں خبردار کیا. احقاف اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ قوم رہتی تھی, اور یہ ٹیلوں کو کہتے ہیں, ریت کے ٹیلے. ایک اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یوں تو بڑا ترقی یافتہ یہ علاقہ تھا, بڑا سرسبز اور زرخیز, لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا, اور یہ ایک ایسا ریگستان بن گیا کہ جس کو دیکھنے کے بعد آدمی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں کبھی کوئی آبادی بھی ہوگی. سو وہ ریت کے ٹیلے ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر اس کا نام احقاف پڑ گیا. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ, جبکہ انہوں نے خبردار کیا اپنی قوم کو, اور اس کے آگے اور پیچھے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے. یعنی ان سے پہلے ان کے آس پاس کے علاقوں میں بھی اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو وارن کیا. وہ کون تھے, ان کی کیا تفصیلات ہیں, ہم نہیں جانتے, لیکن قرآن نے ایک اصولی بات یہ بیان کی ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ رسول, ہر قوم کے پاس ایک رسول آئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ جب ابھی انسان بہت تھوڑے تھے, ہیومن پاپولیشن لمیٹڈ تھی, اور وہ چھوٹی چھوٹی قومیں ذرا ذرا سے فاصلے پر علاقوں میں ڈسٹریبیوٹڈ تھے. تو اللہ نے اس زمانے میں, اس سے پہلے کہ یہی انسانوں کے گروہ پھر دنیا کے مختلف کونوں میں بٹ جائیں, ہجرت کر جائیں, اللہ نے ان میں سے ہر ایک پر ایک رسول بھیجا. تو فرمایا کہ انہوں نے خبردار کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو دائیں بائیں بھی, آگے پیچھے بھی بہت سے خبردار کرنے والے گزر چکے ہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ, اور خبردار انہوں نے کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ وہ ایک یونیورسل دعوت ہے جو تمام رسولوں نے دی کہ بھائی یہ دنیا ایک اللہ نے بنائی ہے, وہی بنانے والا ہے, وہی چلانے والا ہے. یہ کیا حماقت ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر اور معبود خود سے بنا رہے ہو, گڑھ رہے ہو, جن کی کہ کوئی حقیقت, کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. یعنی چاہے تم کسی جن کو, کسی فرشتے کو,
کسی بزرگ انسان کو یہ حیثیت دو، یہ اصل میں تمہارے ذہن کی اختراع ہے۔ ان میں سے کوئی وہ حیثیت رکھتے ہی نہیں ہے، ان کو کوئی اختیاری حاصل نہیں ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ تم ان سے مانگ رہے ہو، تم ان کو پوج رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو۔ تو یہ کیا نان سینسیکل بات ہے جو تم کر رہے ہو؟ یہ بار بار اللہ کے پیغمبروں نے آ کے فرمایا اور یہ کہا کہ نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یعنی مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر تم نے اپنا یہ رویہ جاری رکھا تو پھر اس کے بعد تم ایک ایسے دن پکڑے جاؤ گے کہ جس دن کا عذاب بہت بڑا سخت ہوگا۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم جھوٹ بول کر ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو، ہم ان سے بیزار ہو جائیں، یہ تم چاہتے ہو؟ تمہاری بات میں کوئی وزن نہیں، تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے جب ظاہر ہے کہ آپس میں دو گروہوں کا مقابلہ ہو تو گلے پھاڑ رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ، اور اعتماد سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ جو بات کرنے والے ہیں ان کی دلیل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول کو، یعنی انکار کرنے والوں نے، بڑے اعتماد کے ساتھ اور غصے میں کہا کہ کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ تم جھوٹ بول کر ہم کو ہمارے معبودوں سے دل برداشتہ کر دو؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، جس کی تم ہم کو دھمکی دیتے ہو، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو۔ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کا علم یعنی اس وقت کا کہ جب وہ عذاب آئے گا، اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ پیغام کہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مگر میں تم کو جہالت میں مبتلا دیکھ رہا ہوں، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم اندھا دھند اپنے جذبات کی رو میں ایسے بہہ رہے ہو کہ تم بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب انہوں نے اس کو یعنی عذاب کو دیکھا کہ ایک بادل ہے جو ان کی طرف چلا آ رہا ہے، ایسے کہ جیسے بادل آتے ہیں ان کی وادی کی طرف، ان کی وادیوں کی طرف، اودیتہم، قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہے کہ جو ہم پہ برسے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، نہیں یہ بادل نہیں ہے، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس میں تیز ہوا ہے اور دردناک عذاب ہے، یعنی یہ بس آیا ہی چاہتا ہے اور اس کے بعد تم کو تہس نہس کر دے گا۔ آنے والا یعنی وہ بادل عمدہ چلا آ رہا ہے، مستقبل بھی وہ ہے نا جو آنے والا ہوتا ہے، تو بادل آ رہا ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے نا، سو آپ کی طرف آتا ہے، استقبلہ، آپ کا استقبال کرتا ہے۔ تدمر کل شیء، اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دی، بِأَمْرِ رَبِّهَا، اس کے رب کے حکم سے، فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پھر یہ ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے سوائے اپنے گھروں کے، یعنی جن گھروں میں تھے بس وہی ان کو نظر آ رہے تھے، باقی دائیں بائیں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح سے ہم مجرم لوگوں کو سے بدلہ لیتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے یقیناً ان کو ان چیزوں کی قدرت دی، فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ،
جن میں تمہیں قدرت نہیں دی. یعنی ہم نے جو ان کو اقتدار دیا، ہم نے جو ان کو آسائشیں دیں، اے قریش کے لوگوں، تمہیں تو اتنی ملی بھی نہیں ہے. تمہیں تو اس حد تک اللہ کی طرف سے اقتدار اور وسائل سے مالا مال بھی نہیں کیا گیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، مگر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل کچھ کام نہیں آئے. اذ کانوا یجحدون، جب وہ انکار کرتے تھے. انکار، کان، آنکھیں، دل، یعنی یہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں غور کرنے کی، چیزوں کو دیکھ کر سوچنے سمجھنے کی، نتائج اخذ کرنے کی. ہماری عقل ہے کہ جو ہمارے گرد و پیش میں جو ڈیٹا موجود ہے، جو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں، ہم ان کی کیٹیگریز بناتے ہیں، ہم ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہم کو جو دیکھنے سننے کی صلاحیت دی ہے، جو ڈیٹا ہمارے اندر جاتا ہے، اور پھر ہمارے دل، ہمارا دماغ ہے کہ جو اس کو تجزیہ کرتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے، یہ سب بیکار ہو گئے ان کے معاملے میں جب انہوں نے انکار کیا بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے. یعنی وہ مذاق اڑا رہے تھے اس کا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا. عذاب کا سن کے وہ باقاعدہ اس کا تمسخر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو ان کو صلاحیتیں دیں، انہوں نے ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے صحیح انداز میں، صحیح پرسپیکٹو سے نہیں جانچا. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے انکار کر دیا. یعنی جب آپ اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے، آپ صحیح بات کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ جذبات میں بہہ جائیں گے، آپ ضد میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد اللہ نے جو کچھ آپ کو سوچنے سمجھنے دیکھنے سننے کی صلاحیتیں دی ہیں وہ سب بیکار ہو جائیں گی. تو جب ایسا ہوا تو انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اور وہ جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ اس نے ان کو گھیر لیا. یہ مذاق اڑانا کسی کا بھی کسی بات پر، یہ اسی لیے ایک بڑی گری ہوئی چیز ہے. یعنی آدمی کو اگر کسی سے اختلاف ہے تو اپنا اختلاف بیان کرے، اگر کوئی بات ٹھیک نہیں لگتی تو دلائل فراہم کرے. لیکن جب انسان اس سطح پر پہنچ جاتا ہے اس کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑاتا ہے وہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے ہلاک کیا جو ان کے گرد و پیش میں تھے، بستیوں میں سے، قوموں میں سے. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کے لیے آیات کو بدل بدل کر پیش کیا مختلف پہلوؤں سے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اب قریش کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ان کے گرد و پیش میں جو بستیاں ہیں ان کی ہلاکت ہوئی، اور اللہ نے ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ یہ اللہ کی ان آیات سے، نشانیوں سے فائدہ اٹھائیں اور رجوع کریں. یعنی جو ابھی پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر صحیح جگہ پر لوٹ آئیں، صحیح جگہ پہنچ جائیں. یہ اصل میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ ایک جگہ اڑ گئے ہیں، ایک پوزیشن میں آپ پھنس گئے ہیں اور آپ ضد میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر نکلنے کا امکان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جس امتحان میں مبتلا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو مختلف نشانیوں کے ذریعے سے متوجہ کرتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ پلٹیں. فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا، تو پھر ان ہستیوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی
جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، کیا وجہ ہوئی کہ یہ بہت زور و شور کے ساتھ ان کی عبادت کرتے تھے، ان پر اعتماد کرتے تھے، لیکن جب موقع آیا تو ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا. بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ سب ان کا فریب تھا، جھوٹ تھا، اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو وہ افطرا کرتے تھے. افطرا کرتے تھے یعنی جھوٹ موٹ میں اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. سو یہ غلط چیزیں جو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں، اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی. فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور وہ چیز بھی ان کو یاد کراؤ، وہ واقعہ بھی جب ہم نے پھیرا، متوجہ کیا تمہاری طرف، نفرم من الجن، جنوں میں سے ایک گروہ کو، یستمعون القرآن، جو قرآن مجید کو غور سے سنتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی مکے والوں کو تو ابتدا میں مکے والوں کی طرف سے بڑی مخالفت ہوئی، مذاق اڑایا گیا، انکار کیا گیا، اذیت پہنچائی گئی. ایک موقع پر پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مکے کو چھوڑ کر طائف جائیں اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دیں. جب آپ طائف گئے تو وہاں کے لوگوں کا رویہ اور بھی برا نکلا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ صورتحال تھی کہ جب ایک شدید مایوسی کی کیفیت طاری ہونے کا بڑا غالب امکان تھا. آپ نے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ نے ریسٹ کیا، اور وہاں ظاہر ہے جب آپ رہے 2-3 دن، جتنے بھی دن رہے، آپ نے نمازیں پڑھیں، آپ کا معمول تھا تہجد کی نماز پڑھنے کا. تو آپ جب یہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو معلوم ہوتا ہے احادیث سے کہ یہ اس موقع کی بات ہے کہ جنات کا ایک گروہ آپ کے قرآن کے پڑھنے کی طرف متوجہ ہوا. کیوں متوجہ ہوا یہ بھی سورہ جن سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے ہوا کہ جنات نے یہ محسوس کیا کہ آسمان پر کچھ پہرے لگ گئے، صورتحال کچھ غیر معمولی ہے. اس کو کہتے ہیں نا وی آئی پی موومنٹ ہے. عام طور پر جس طرح ٹریفک چلتی تھی کوئی گڑبڑ ہوئی بھی ہے، آگے جانے ہی نہیں دے رہے ہم کو پیچھے پیچھے رہنے کا کہا جا رہا ہے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اسپیشل چیز ہے، یہ معلوم ہوتا ہے وہ غیر معمولی کو واقعہ ہوا ہے. تو اسی کے نتیجے میں انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ دنیا میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی اہتمام ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے تلاش کرنی شروع کی. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑی زبردست ان کی پہنچ ہے، ان کے جو جہاز ہیں وہ بڑی تیز چلتے ہیں. تو چلتے چلتے وہ طائف پہنچ گئے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ اچھا یہ چیز ہے. انہوں نے قرآن مجید کو پھر بہت توجہ سے سنا. فلما حضروہ، پھر جب وہ اس جگہ پہنچے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا خاموش، توجہ سے سنو. یہ ظاہر ہے کہ قریش کے لوگوں کو بھی ایک بیان ہے ان کے لیے کہ ایک تم ہو کہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو شور مچاتے ہو، سیٹیاں بجاتے ہو تاکہ بات سنی ہی نہ جا سکے، اور ایک یہ جن ہے کہ جنہوں نے جب قرآن مجید سنا تو ایک دوسرے کو کہا کہ خاموش، توجہ سے سنو. فلما قضیا، پھر جب قرآن پڑھ لیا گیا، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے خبردار کرتے ہوئے. یعنی جو پیغام انہوں نے سنا اس پیغام کو انہوں نے اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچایا. قالو، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں،
انا سمعنا کتابن، ہم نے ایک کتاب سنی، انزلہ من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، یعنی تورات کے بعد ہم نے اس کتاب کو سنا۔ یہ جو انجیل، زبور اور انجیل ہیں، یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، مگر ان کی حیثیت اصل میں تورات کی کورولریز کی ہے، وضاحتیں ہیں، اس کے کسی نہ کسی پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ انجیل میں تورات کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے، زبور میں، تورات میں جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کے لیے بڑے خوبصورت منظوم نظموں کی شکل میں اللہ کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے۔ سو اصل کتاب تورات ہی ہے، یعنی تورات کے بعد یہ قرآن آیا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک کتاب کو کہ جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی پیشنگوئیوں کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی ان کے مطابق آئی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اور یہ کتاب حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور اس راستے کی طرف کہ جو سیدھا ہے، یعنی سیدھا توحید کی طرف لے جانے والا، سادہ سمجھ میں آنے والا فطری راستہ ہے کہ جو یہ کتاب پیش کر رہی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اجیبو داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو۔ یہ اللہ کی طرف پکار رہے ہیں، ان کی بات کو مان لو۔ وآمنوا بھی، اور اس پر ایمان لاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گا، یعنی تم نے اگر یہ رویہ اختیار کیا تو تمہارے اس رویے کے نتیجے میں تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اور وہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ یہ جنات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے پیغمبروں پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ تمام جنات کے لیے بھی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، نہیں، جن جنات نے آپ کو سنا، جن کے پاس آپ کا پیغام پہنچ گیا، انہوں نے مان لیا۔ اس لیے کہ ہم بھی، ہر انسان پابند ہے کہ جو حق بات اس کے پاس پہنچے وہ اس کو قبول کرے۔ تو جنات نے جب اللہ کے پیغام کو سنا، خواہ وہ پیغام انسانوں ہی کے لیے تھا، تو انہوں نے بھی، چونکہ اللہ کی طرف سے وہ پیغام تھا، اس پر لبیک کہا اور اس کو قبول کیا۔ سورہ انعام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں میں اپنے پیغمبر بھیجے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دونوں کو خطاب کر کے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس ہم نے نہیں بھیجے رسول تمہیں میں سے، یعنی انسانوں کے لیے انسانوں میں سے اور جنات کے لیے جنات میں سے۔ فرمایا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اللہ کی طرف پکارنے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں کہیں عاجز نہیں کر سکتا، قابو سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہ ہی اس کے اللہ کے علاوہ کوئی اور حمایتی ہوں گے، یعنی پھر وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعیا بخلقہن، اور ان کی تخلیق سے اسے ذرا بھی تکان نہیں ہوئی، بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ موت کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ بھلا، کیوں نہیں،
انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو بار بار قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، اصل میں یہ اس بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے ہے کہ آخرت ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہونی ہے۔ اس لیے کہ وہ نہیں ہوئی، اگر وہ نہیں ہوئی تو مسئلہ ہی کوئی حل نہیں ہوا، پھر بیٹھ جائے روئیں دھوئیں، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انتہائی ضروری بات ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو دہرایا جائے، جس سے انسان کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی دھاندلی نہیں ہو رہی، اس دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے مگر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اگر ہو رہا ہے تو اس کا پورا پورا بدلہ لے لیا جائے گا۔ کوئی سوئی چبھتی ہے، کوئی کانٹا چبھتا ہے، آپ کہتے ہیں بچے ہو ڈونٹ وری، جائیں گے تمہیں آئس کریم کھلائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، مرہم لگا دیں گے، یہی ہے، ذرا تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس کے بعد وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ خدا کے بندوں، موت کے بعد زندگی ہے۔ کیا پاگل پنے کی بات ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا تو پھر تو یہ سب کچھ دھاندلی ہے، پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اس کی۔ اس لیے قرآن مجید بہت زور لگاتا ہے اس بات پر کہ اس بات کو دہرایا جائے، ریمائنڈ کرایا جائے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، جس زندگی کے آنے کے بعد اس دنیا کی زندگی کے سارے مظالم اور دھاندلیاں یہ ختم ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اس دن جب پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا آگ کے سامنے، اور ان سے پوچھا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، تو کہے گا کہ پھر چکھو اس عذاب کو کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم انکار کرتے تھے۔ یعنی اب جو تم اس کا اقرار کر رہے ہو اس کے تمہیں کوئی نمبر نہیں ملیں گے، اس لیے کہ نمبر ملنے تھے وہاں جہاں تم ایک غیب کی دنیا میں رہتے تھے، بن دیکھے تم سے ماننے کا تقاضا کیا گیا تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ تم ایک ایسی چیز کو بیان کر رہے ہو تم دیکھ رہے ہو، تو اس لیے اب اس کو چکھو۔ فصبر، یہ جب حقیقت ہے، اسی یہ جو فے ہے نا، فے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ چنانچہ آپ صبر کیجیے، سمجھے آپ بات؟ یعنی جب یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو کے رہے گا، پھر آپ صبر کریں، ڈونٹ وری، پریشان نہ ہوں، یہ تو ہو کے رہے گا۔ فصبر، چنانچہ آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، ولا تستعجل لہم، اور ان کے بارے میں جلدی نہ مچائیں، یعنی اس جلدی میں نہ پڑیں کہ یہ حساب کتاب جلدی کیوں نہیں ہو رہا، یہ بدتمیز بدماش غنڈے یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ خدا کے ہاں جو فیصلہ ہے اس کے ٹائمنگز بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، سو آپ صبر کریں۔ کانہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس کو کہ جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، گویا کہ وہ نہیں رہے دنیا میں سوائے دن کی ایک گھڑی، یعنی یہ اس دنیا میں بدماشی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، دھاندلی مچا رہے ہیں، یہ خیال کر کے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور زندگی یہی ہے جس دن ان کو پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور میں اور وہ سب کچھ دیکھ لیں گے کہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، تو خیال کریں مارے گئے یار، زندگی تو صرف ایک دن کا حصہ تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ ویسے یہ تو ابھی بھی خیال آ رہا ہے، اتنی زندگی گزار لی، پیچھے دیکھتے ہوئے لگتا ہے یہ چٹکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور آدمی اس کے خاطر ساری غلط کام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایسے ہوگا کہ گویا کے دن کا ایک حصہ ہے۔ بلاغ، بلاغ یعنی پہنچا دیجیے، آپ اس پیغام کو پہنچا دیں۔ یہ اصل میں پورا جملہ ہے جو ایک لفظ میں بول دیا گیا، جس میں جو مبتدا ہے اس کو ہٹا دیا گیا، اور خبر پہنچانا، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے لوگوں کو بدلنا نہیں ہے، اس چکر میں مت پڑیں۔ بعض لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں مغری پہ جاتے ہیں، یار میں نے معاف کر دے یار، میں نہیں سننا چاہتا آپ کی بات، تو نہیں سننا چاہتا آپ اس کو چھوڑ دیں،
آپ کا کام ہے پہنچانا. تو پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ بلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ بھی کوئی اور لوگ، کوئی اور قوم ہے کہ جو ہلاک ہوگی؟ یعنی یہی ہلاک ہوں گے، یہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے گا. اب میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کرنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ آیات ہم نے آج زیادہ کی ہیں، مگر یہ زیادہ کرنی ضروری تھی. کیوں بھلا؟ میں انڈر انسٹرکشن ہوں کہ کبھی آپ نے یہ نہیں کرنا آئندہ کہ آپ ایک ہی کلاس میں ایک نئی صورت شروع کر دیں. تو اس لیے اب لمبا پورشن تھا لیکن میں نے اس کو مکمل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیفیں جھیل کر اٹھایا اپنے پیٹ میں، اور اس کا پیدا ہونا ہوا تکلیفیں جھیل کے. اس کو پیدا کیا اس نے تکلیفیں جھیل کے. وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا لگ بھگ 30 مہینوں میں. حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ وہ بچہ پہنچ جاتا ہے اشدہ، اپنی جوانی کو. وبلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچ گیا 40 برس کی عمر کو. قال رب اوزعنی، تو اس نے دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا کہ جو تو نے مجھ کو انعام کی. وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر. وان عامل صالحا، اور توفیق دے مجھ کو کہ میں وہ نیک عمل کروں ترضاہ، جس سے تو راضی ہو. واصلح لی فی ذریتی، اور تو میری اولاد کو بھی میرے لیے ٹھیک کر دے، نیک بنا دے. انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، لوٹتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کریں گے ان سے وہ بہترین اعمال جو انہوں نے کیے. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم درگزر کر دیں گے ان کی سیئات کو، چھوٹی برائیوں کو. فی اصحاب الجنہ، یہ جنت کے لوگوں میں ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے کہ جو ان سے کیا جا رہا ہے. والذی قال لوالدیہ، اور دوسری جانب وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے اپنے والدین سے اف لکما، تف ہو تم پر. اتعداننی ان اخرج قد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو دونوں کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا موت کے بعد قبر سے دوبارہ، جبکہ اتنی قومیں گزر چکی مجھ سے پہلے. وہما یستغیثان اللہ، اور وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں اللہ کی. ویلک آمن، کہ برا ہو تیرا، ایمان لا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اگلوں کے افسانے. اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر بات سچ ہو گئی. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان تمام قوموں میں کہ جو گزر چکے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے ان کے ساتھ. انہم کانوا خاسرین، یہ سبھی لوگ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ان سب کے لیے درجات ہوں گے اس بنیاد پر جو انہوں نے عمل کیے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ اللہ اس لیے کرے گا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے اور ان کو پورا ان کے اعمال کا بدلہ دے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن کو یاد کرو کہ جب وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے دنیا کی زندگی کی بہترین چیزوں کو چھوڑ آئے. واستمتعتم بہا، اور تم نے ان سے فائدہ اٹھایا. فالیوم تجزون، تو آج کے دن تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے عذاب الہون، رسوائی کے عذاب کا. بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس وجہ سے کہ جو تم نے زمین میں تکبر کیا. بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے، جسٹیفیکیشن کے. وبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے کہ جو تم نافرمانی کیا کرتے تھے. واذکر اخا عاد، اور یاد کرو تم عاد کے بھائی کے تذکرے کو.
اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف کے علاقے میں، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، جبکہ ان سے پہلے گزر چکے خبردار کرنے والے آگے اور پیچھے ان کے، اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے خبردار کیا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں اندیشہ رکھتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے کہ جھوٹ موٹ میں اپنی باتیں کر کے ہمیں اپنے معبودوں سے دل برداشتہ کر دو، فاتنا بما تعدنا، لے آؤ جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اس کا علم، یعنی اس کے آنے کا، عذاب کے آنے کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو صرف تم کو وہ پہنچا رہا ہوں جو مجھے دیا گیا ہے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بالکل جاہل لوگ ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے، عمدہ چلا آ رہا ہے، قالوا، انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے کہ جو ہم پر برسے گا، بل ہوا مستعجلتم بھی، نہیں یہ بادل نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ ہے کہ جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ریح فیہا، اس میں تیز ہوا ہے، عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء بامر ربہا، اس نے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تہس نہس کر دیا، فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو وہ رہ گئے ایسے کہ نہیں دیکھ پاتے کسی چیز کو سوائے اپنے گھروں کے، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح سے ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو اقتدار اور آسائشیں دی ایسی کہ جیسی اے قریش والوں، مکے والوں تم کو نہیں دی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، مگر ان کے سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں، اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے ہلاک کیا جو کچھ بھی تمہارے ارد گرد میں ہے بستیوں کو، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے آیات کو بدل بدل کر بیان کیا تاکہ یہ لوگ پلٹیں، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو بھلا کیوں نہیں مدد کی ان لوگوں کی انہوں نے کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ معبود بناتے تھے ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بل ضلوا، نہیں کوئی مدد نہیں کی بلکہ وہ سب کھو گئے ان سے، وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور یاد کرا ان کو وہ موقع بھی کہ جب ہم نے آپ کی طرف اے پیغمبر جنوں کے ایک گروہ کو لوٹایا، وہ بھیجا، یستمعون القرآن، وہ قرآن کو بڑے دھیان سے سنتے تھے، فلما حضروہ، جب وہ اس کے قریب آئے، قالو، تو انہوں نے کہا، انصتوا، خاموش ہو جاؤ، فلما قضیا، پھر جب قرآن مکمل ہو گیا، اس کا پڑھنا مکمل ہو گیا، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف خبردار کرتے ہوئے، قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگو، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنا ایک کتاب کو کہ جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے موجود کتابیں تھیں اس میں پیشنگوئیوں کی، یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یا قومنا، یا میری قوم کے لوگو، عجیبوا داعی اللہ، تم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور ایمان لاؤ اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گا، ویجرکم، اور تمہیں بچائے گا، من عذاب علیم، ایک دردناک عذاب سے، ومن لا یجب داعی اللہ، اور نہیں کوئی اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار کو قبول کرے گا، اور جو نہیں پکارنے والے کی پکار کو، دعوت کو قبول کرے گا،
فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء، تو وہ نہ زمین میں بھاگ سکے گا اور نہ اس کے کوئی مددگار اس کی مدد کو آئیں گے. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں ہیں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، اور کیا انہوں نے یہ حقیقت نہیں دیکھی، اس پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کی تخلیق نے اس کو نہیں تھکایا، وہ قادر ہے اس بات پر علی ان یحیی الموتى کہ وہ مردوں کو زندہ کرے. بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جان بوجھ کر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. الیس ھذا بالحق، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں. قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ یقیناً. وربنا، اور ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو وہ کہے گا کہ تو چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ جو تم انکار کیا کرتے تھے. فاصبر، تو اے پیغمبر آپ صبر کیجئے. کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ اولو العزم پیغمبر، عظیمت والے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا. فلا تستعجل لهم، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں. کانہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ جس دن یہ دیکھیں گے وہ کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ جان لیں گے کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، یہ نہیں رہے مگر دن کے ایک حصے کے لیے. بلاغ، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو بھلا کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا سوائے فاسق لوگوں کی قوم کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اچھا جناب، اچھا یہ اگر کسی نے سوال کرنا ہے جو کہ کوئی ضروری نہیں ہے تو وہ آپ کو مائک پہ بولنا پڑے گا. جی جی لیجیے. جی صحیح. ایک بچے کا کوشچن تھا تو میں جیسے اس نے پوچھا تھا ویسے ہی کوشش کروں گی. وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ فتنہ دجال کیا ہے. اس نے ایک بڑی سٹوری بھی سنی ہوئی ہے کہ وہ ہے کہیں دنیا میں اس کی ایکسرسائزز چل رہی ہیں اور یہودی اس کی مدد کر رہے ہیں. وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت. آئی ڈونٹ نو واٹ سم تھنگ. تو دیٹ ول میک ہم دا موسٹ پاورفل مین آن دا فیس آف ارتھ. تو یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ فتنہ دجال کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے. چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیز تو ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں ہم پورے سیاق سباق سے کلیئرلی یہ جان سکیں کہ معاملہ کیا ہونے والا ہے. احادیث میں ظاہر ہے جب باتیں بیان ہوتی ہیں تو وہ اسکیٹرڈ ہوتی ہیں. کسی نے کوئی بات سنی، کسی نے کوئی دوسری بات سنی، اور ان کو جب جمع کر کے آپ ایک پوری کنسسٹنٹ سٹوری بناتے ہیں تو اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. قیامت کے قریب ہونے والے واقعات میں سے جو باتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ ان میں سے سب سے ریلائبل بات ہے. لیکن وہ فتنہ کیا ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو حدیثوں میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ المسیح الدجال، یعنی وہ دجال وہ ہوگا کہ جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. یعنی لوگوں کے ہاں کوئی بات مشہور ہوگی کہ مسیح علیہ السلام آنے والے ہیں، اور وہ دجال آئے گا کہ جو اپنے آپ کو مسیح کلیم کرے گا اور اس طرح سے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے گا. یہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک پہلو ہے. لیکن جو اس کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کے نام کے لیے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فریبی ہوگا. ظاہر ہے اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے
کہ مسیح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنے والا وہ فریبی ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فریب کے اور پہلو بھی ہوں گے جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اس کے فریب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں ہمارے ہاں یہ بھی سوال اور بحث ہے کہ یہ کسی ایک فرد کا نام ہے یا یہ کسی تہذیب کا نام ہے۔ اس کا یہی جواب زیادہ صحیح لگتا ہے کہ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں، یعنی ایک تہذیب ہوگی کہ جو دجالی تہذیب ہوگی، جو فریب میں مبتلا کرنے والی تہذیب ہوگی، اور اس میں پروبیبلی کلائمیکس پہ جا کے کوئی فرد بھی ہوگا کہ جو ایسا نمایاں ہوگا۔ جو بعض باتیں بیان کی گئی ہیں، ظاہر ہے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، ان میں ایک بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے محروم ہوگا۔ یہ بات آپ معلوم ہے کہ جب 67 کی وار ہوئی تھی عرب اسرائیل، تو اس میں جو ان کا ڈیفنس منسٹر تھا موشے دیان، وہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، تو وہ لوگ اس کو کانا دجال کہتے تھے۔ سو یہ ہمارے پرابلم ہے کہ آپ کو معلوم نہیں صورتحال کیا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک مستقبل کی خبر ہے تو وہ ہر دوسرے آدمی پر، اس کے علاوہ بھی بعض لوگوں کو اس کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جہاں کہیں آنکھ کی کسی کو پرابلم ہوئی، وہاں وہ ایک ایلیجبل کینڈیڈیٹ بن گیا کانا دجال کا۔ اس کے بارے میں نہیں، وہ ترجمے میں ہوگا، قرآن میں نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ وہ اصل میں قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے نا کہ لوگ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ بریکٹ کے اندر آپ اس کو ڈال لیتے ہیں۔ بس ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک آنکھ والا جس کو ہم کانا کہتے ہیں، یہ اس کی تعبیر کے بارے میں یہ اوپینین بھی دیا گیا ہے which makes a lot of sense، کہ اصل میں یہ وہ تہذیب ہوگی اور یہ وہ فرد ہوگا کہ جس کی ایک آنکھ دیکھ رہی ہوگی اور دوسری آنکھ بند ہوگی، یعنی یعنی وہ دنیا کو تو دیکھتا ہوگا، آخرت سے اندھا ہوگا۔ سو یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو موجودہ تہذیب یہ دجالی تہذیب ہے، یعنی اس میں اس قدر آپ کے لیے دنیا میں رنگینی، گلیمر اور اپنی طرف متوجہ کرنے والی چیزیں بیان موجود کر دی گئی ہیں کہ اس کے بعد آدمی جو ہے وہ آخرت کی طرف کم ہی متوجہ ہوتا ہے۔ جناب تو یہ کیا مطلب یہ ایک امیجنری کانسیپٹ ہیں، یہ جو مطلب لوگوں میں جنرلی ہیں، مطلب جو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک آنکھ والے ایک کانسیپٹ ہے نا، ایک یہ کہاں سے کریٹ ہوا ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو حدیث میں بیان ہوا ہے باقاعدہ، یعنی ایک آنکھ والا، تو تبھی تو اس کی ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے کہ اس ایک آنکھ والے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ لٹرلی وہ ایک آنکھ سے اس کی ایک آنکھ بینا نہیں ہوگی، دیکھنے والی نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جس تہذیب کے بارے میں ایلیگوریکلی میٹافوریکلی بیان ہوا ہے، وہ تہذیب اصل میں دنیا کی آنکھ تو رکھتی ہوگی، لیکن آخرت کی آنکھ اس کی دیکھنے والی نہیں ہوگی، اندھی ہوگی۔ دیکھیں، جب یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا اور حدیث میں بیان ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ حدیث پر غور کرنے کا جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں، اس کے اصولوں کی روشنی میں آپ بات سمجھیں گے۔ میں نے گزارش کی کہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات میں جو احادیث میں باتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں
فتنہ دجال والی بات سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل لگتی ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ بہت زیادہ کنسسٹنٹلی بیان ہوئی ہے، دوسری اس وجہ سے کہ یہ قرآن کی کسی بیان کے اگینسٹ نہیں ہے، ٹکراتی نہیں ہے، تیسری اس وجہ سے بھی کہ یہ فتنہ دجال، اس کا ذکر فتنہ مسیح دجال، اس کا ذکر دعاؤں میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں. دعاؤں کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے جو چیز دعاؤں کی شکل میں جو روایت ہوتی ہے وہ روایت بالمعنی نہیں بلکہ روایت باللفظ ہوتی ہے. یعنی یہ دو اصطلاحات ہیں. عام طور پر احادیث یا فور دیٹ میٹر کوئی بھی بات جو آپ رپورٹ کرتے ہیں وہ روایت بالمعنی ہوتی ہے. یعنی آپ کو جو میری بات کے معنی سمجھ میں آئے آپ اس کو بیان کرتے ہیں، ناٹ نیسسریلی دی ایگزیکٹ ورڈز. یہ عام طور پر ہوتا ہی نہیں ہے. سو احادیث بالعموم روایت بالمعنی ہے، لیکن دعائیں یہ روایت باللفظ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اصل میں شعر ہی کی طرح یاد ہو جاتی ہے. آپ جب دعا سنتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں، وہ دہرائی بھی اتنی جاتی ہے کہ پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہی الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اچھا، ایک اور بھی یعنی فتنہ دجال کے صحیح ہونے کے حق میں ایک اور بھی فیکٹر ہے، اور وہ ہے کہ جو حدیث کی سب سے پہلی مشہور کتاب ہے موطا امام مالک، جو آپ سمجھیں کہ 160-70 ہجری میں لگ بھگ وہ منظر عام پر آئی، امام مالک کی کتاب، اس میں ذکر ہے. ہاں، مسیح علیہ السلام کی واپسی کا ذکر اس میں نہیں ہے، فتنہ دجال کا ذکر ہے. تو یہ سب باتیں ہیں، میں نے آؤٹ آف کورس ہیں میرے لیے کیونکہ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن میں نے جواب دے دیا اس کا. پتہ نہیں، میری دلچسپی 5-10 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے. وہ میں اس لحاظ سے بڑا ہی فضول آدمی ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے دلچسپی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اصل میں کوئی بات قرآن کو واضح کرے تو میں اس کو سنوں. وہ اتنی لمبی باتیں پھر آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کس نے کیا بات بیان کی ہے. سو جواب یہ کہ نہیں، میں نے پوری بات کبھی نہیں سن سکا. لیکن بہت سے لوگوں کو بہت دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کچھ ہونے والا ہے. اس لیے بھی کہ مسلمان عام طور پر حال سے تو کوئی اتنی دلچسپی نہیں رکھتا، مستقبل سے کافی دلچسپی ہوتی ہے، کیا ہونے والا ہے اور کوئی ایکسائٹنگ چیز ہوگی، سینسیشنل بھی چیز ہوتی ہے. اور پھر بھائی وہ کوئی آئیں گے، مسیح علیہ السلام آئیں گے یا امام مہدی آئیں گے تو دشمنوں کی، کفار کی ایسی کی تیسی کریں گے، اور ہم اہل ایمان پھر ہم اپنی گلوری کو پائیں گے. سو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے آنیسٹلی یہ میری کمزوری ہے، I've never been able to find interest in such descriptions. مگر میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں لوگوں کو کہ وہ انہوں نے بڑی تحقیق کی اور بہت ان کو ایونٹس ایسے سیکوینس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے باقاعدہ وہ کرونیکل ہوتا ہے نا ڈیٹ وائز. میں اگر ویسے بھی دعا دے، بالکل سمجھ میں نہیں آیا یار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جب تک میں نے نہیں کیا تھا نا تو میں بھی اسی طرح کی حرکت کرتا تھا. بڑا آسان ہے اردو میں لکھنا، الف بے پے میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اٹس سو ایزی. سو میرا خیال ہے وہ کیا کریں، وہ لوگ اس میں لکھتے ہیں رومن میں، بالکل سمجھ میں دماغ سے کرانے لگتا ہے میرا. تو اب انہوں نے کچھ لکھا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا، پلیز یہ بتا دے. یار میں ایک بار تو آپ نے کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. میں اگر ویسے بھی دعا دی دل سے نہ ویسے ہی کی، وہ بھی عرش حالا داتل ہے. نہیں سمجھ میں آیا میڈم، آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ اٹ. بڑی محنت کی میں نے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت کرے، آمین. کیا گریکس کے پاس بھی کوئی رسول آئے؟ نو آئیڈیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. ان چیزوں کو ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں یا کسی صحیح حدیث میں، ورنہ بڑا مشکل ہے. Recently I heard that not the orthodox Yehudis but the modern ones do not believe in قیامت اور hereafter. Please comment, have you heard this? آپ نے مجھے بتا دیا تو میں آپ کا مشکور ہوں. یہ میرا کمنٹ ہے.
like death and where to born is already decided. So it is same about marriage also. Whom to marry and all. ارادہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو ضرور کریں، سوچ سمجھ کے کریں جیسے شادی کرنی چاہیے. یہ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ جی شادی تو میری ڈیسائیڈ ہوئی ہے تو اب کر ہی لیں، جو سر راہ آپ کو مل جائے. نہیں، دیکھیں ہماری زندگی کے جو واقعات ہیں، آپ کہیے ہماری زندگی کی جو سٹوری ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کہاں پیدا ہوئے، ہمارے والدین کون تھے، ہماری شخصیت کی میرا قد، میرے کمپلیکشن، بال میرے گر گئے ہیں، اینڈ سو آن، کتنی انٹیلیجنس ہے کتنی نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ڈیتھ وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، شادی انہی میں سے. سو اس کو آپ نے کرنا ہے سوچ سمجھ کے. یہ اور بات ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، لیکن اس کے جاننے سے آپ کے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ نے عمل کرنا ہے اپنے اختیار سے، اور اللہ نے آپ کے اختیار کو روکنا نہیں ہے. اگر آپ اس بارے میں کنفیوزڈ ہیں تو میں بھی کنفیوزڈ ہوں، اس لیے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ ہماری پہنچ سے اونچی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری عقل سے ماورا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پہلے سے جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے. If you are confused, then what is the next question? نہیں سب کچھ کریں، وہ تو میری تقریر ہی ضائع ہو گئی. یعنی سب کچھ کریں، اس لیے کہ جہاں آپ کا اپنا فیصلہ ہے وہاں آپ فیصلہ کریں گے تمام ان ذرائع کو اختیار کر کے کہ جو آپ کے پاس ہے. ان ذرائع میں انویسٹیگیشن ہے، مشورہ ہے، اللہ سے بھی مشورہ ہے، اس کو آپ دعا استخارہ کہتے ہیں. تو آپ ضرور کریں، لیکن صرف استخارے پر آپ مبنی فیصلہ نہ کریں، اور صرف لوگوں کے مشورے پر مبنی نہ کریں. دونوں چیزوں کو آپ ایک ساتھ لے کر چلیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہوگا. غزوہ ہند کیا ہے؟ آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے، لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ ہند اب ہونے والا ہے. دیکھیے غزوہ ہند کا ذکر جن حدیثوں میں ہے، جن لوگوں نے ان حدیثوں پر تحقیقی کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر حدیثیں تو جن ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں وہ ذرائع کمزور ہیں. یعنی حدیث کے اپنے جو کرٹیسزم کے جو ہے نا طریقے، ان میں وہ پورے نہیں اترتے. جو پورے اترتی ہیں روایات، اگر کوئی اترتی ہیں تو ان کے بارے میں پھر اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو بھی غزوہ تھا وہ ہو گیا، محمد بن قاسم آ گئے، وہ سومنات والے آ گئے، وغیرہ وغیرہ. اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہند کا تو نام ہے لیکن اصل میں تو اس میں یہ آیا ہے کہ وہ واپس جائیں گے شام. سو اتنی زیادہ ڈفرینسز آف اوپینین کے ہوتے ہوئے ان احادیث کی بنیاد پر تو آپ انڈیا سے وار نہ کریں. اگر کرنی ہے تو جو بھی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کے کریں، نہ کہ ان احادیث کی بنیاد پر. لوگ کہتے ہیں جی کہ چونکہ احادیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے تو غزوہ ہند آ گیا اور چلو غزوہ ہند کریں. نہیں، آپ کو اگر یہ احادیث ساری کی ساری بھی صحیح ہوتی تو تب بھی آپ کو اصل میں ہند کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے اللہ کے بتائے ہوئے قانون اصولوں کے مطابق، نہ کہ کسی خبر کے مطابق. وہ بعض لوگوں کا واقعی کہنا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ قرب قیامت میں برائی تو پھیلنی ہے تو پھیل گئی،
تو یہی تو بتایا گیا تھا، تو واٹ از یور پرابلم؟ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے خبر پر نہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ خبر تو مستقبل کے کس زمانے کی ہے، ہمیں حضور کے دیے ہوئے اس دین پر عمل کرنا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے دائرے میں امر بالمعروف نہیں انل منکر کریں. سو ہم اس کو اختیار کریں گے، نہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب برائی بہت پھیل جائے گی، تو برائی پھیل گئی ہے، الحمدللہ وہ زمانہ آ گیا ہے. نہیں، یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہ جو خبریں ہیں بس ان کو خبر کی حیثیت سے دیکھیں، اس سے زیادہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. امتیاز پلیز ایکسپلین، اگر کوئی پوری زندگی اکیلے سنگل رہنے کا فیصلہ کرے اکارڈنگ ٹو اسلام، ایکسپلین. آپ کی مرضی ہے. بات یہ ہے کہ نکاح ایک نیچرل چیز ہے اور عام طور پر لوگ کرتے ہی ہیں. اگر کوئی فرد اس کے بغیر جینا چاہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. کوئی لازم نہیں ہے. ظاہر ہے اس کی مثالیں ہمارے یہاں بھی موجود ہیں. بعض بڑے نمایاں اسکالرز جیسے امام بخاری ہیں، جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، یہ لوگ بیچلرز رہے ہیں آل تھرو آؤٹ. لیکن بہرحال نکاح عام طور پر ایک نیچرل چیز ہے جو فطری ایک انسان کے اندر اس کے لیے انکلینیشن ہوتی ہے. دس ڈڈ ناٹ آنسر مائی کویشچن. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو جتنا زیادہ خوراک کھائے جائے اللہ پورے سال اتنا ہی زیادہ عطا کرتا ہے. 10 محرم کا جو دن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، وہ اصل میں جو عاشورہ تھا، یعنی یوم عاشورہ، وہ اس کی سگنیفیکنس تھی ماضی میں موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں. یعنی ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے نجات دی اور فرعون غرق ہو گیا. تو یہ سارا واقعہ، یہ ساری اس میں جو روزہ ہے اور اس کی اہمیت ہے اس سے متعلق ہے. واقع کربلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، تو ظاہر ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا دین نہیں بنایا جا سکتا. حضور دین لے کر آئے ہیں، حضور پر دین مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد جو بھی واقعہ ہوا وہ حضور کے لائے ہوئے دین کی روشنی میں دیکھا جائے گا، نہ کہ اس کو مزید دین بنانے کا ذریعہ بنایا جائے گا. یہی بات ہے کہ جو ہم احادیث کے بارے میں بھی کہتے ہیں، یہی بات ہے کہ جو ہم ان واقعات کے بارے میں بھی کہتے ہیں. یہ واقعات ظاہر ایک بڑا واقعہ ہوا، واقعہ کربلا، اور بہت سے واقعات ہوئے، بہت سی ٹریجڈیز ہوئیں اور بہت سی انفارمیشن بعد میں آئی. یہ سب اس اصل دین کی روشنی میں ان کو دیکھا جائے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بالکل اوتھینٹک طریقے سے دے دیا. یعنی قرآن اور سنت. قرآن بھی اوتھینٹک، سنت بھی اوتھینٹک. سنت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کے بہت سے ایسے اعمال کہ جو قرآن ہی کی طرح مستند طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے جناب، مکمل ہو جی؟ پھر لے لیں. نہیں. سر اس لیے جو ہے یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 روزے رکھنے کی، تو اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسی فرعون کے اس کے سے تعلق ہے. بٹ یہ کیا واقعی 2 روزے ہی رکھنے چاہیے؟ یعنی ایسے ہی بتایا گیا ہے. یہ بھی بات بیان ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال تک میں جیتا ہوتا تو میں پھر 2 بھی رکھتا، اور اس کی تلقین بھی فرمائی. بظاہر اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہودی جو یہ عمل کرتے تھے پراببلی ان کے ہاں اس طرح سے اس کی ریلیجس سینکشن نہیں تھی. وہ ایک انڈیپینڈنٹ انہوں نے ایک عمل اختیار کیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، تو آپ نے اس کو باقاعدہ ایک ریلیجس سینکشن دے کے یہ فرمایا کہ ایک نہیں دو رکھو. یہ جو آتا ہے نا احادیث میں، یہ ہمارے ہاں اس سے بعض مذہبی لوگ اور دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو، سو ہاں ان کی نقل نہ کرو. سو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ اب تو خیر نہیں کہتے، پہلے کہتے تھے، یہ جو آپ صوفے پہ اور کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ بھی اس بیان کے خلاف ہے. ٹائی تو بالکل ہی خلاف ہے، اس لیے کہ وہ تو آپ سلیب پہن کے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بال بھی ٹھیک نہیں ہے، درمیان سے ہونے چاہیے. سو لوگ اس حد تک جاتے ہیں. لیکن زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ فرمایا. دو مختلف اس میں اینگلز ہیں. ایک تو یہ کہ یہودیوں نے بھی کچھ بدعتیں ایجاد کر لی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کی مخالفت کرو. بدعت کیا؟ یعنی بہت سے کام کیے تھے. وہ خاص طرح کی جوتیاں پہنتے تھے، وہ خاص طرح کا لباس پہنتے تھے، اس کو دین بنا لیا انہوں نے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی مخالفت کرو. یعنی جب کوئی چیز بندے دین بنا کے پیش کریں گے اور اس کو اختیار کریں گے تو پھر اس سے ڈفرنٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ دین ہے ہی نہیں. اگر کوئی صاحب کہیں جی کہ یہ والی پگڑی پہننی یا یہ ٹوپی پہننی یہ دین ہے، تو یہ ضروری ہے کہ بتائیے یہ دین نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے پگڑی پہننی ہے، کوئی کسی رنگ کی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے، پہنے نہیں پہننی نہ پہنے، اس کو دین آپ کیوں بناتے ہیں؟ تو اس طرح کی بات آپ نے فرمائی کہ ان یہودیوں نصرانیوں کی ان چیزوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ انہوں نے ان کو دین بنایا ہوا ہے، یہ دین ہے ہی نہیں. دوسری ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اور یہ آج کی نشست کی آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، مشرکین پر بھی اور اہل کتاب پر بھی. چنانچہ ان کو مسلمانوں سے الگ کرنا تھا. وہ مدینے میں ہی رہتے تھے، آس پاس ہی رہتے تھے. تو حضور نے ہدایت دی کہ تم کو ان سے مختلف نظر آنا چاہیے. یعنی جب ان کو ایک خاص قسم کا ٹریٹمنٹ دینا ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ تم اپنی ظاہری پریزنٹیشن سے ان سے ملتے جلتے نظر آؤ. ہمارے ہاں لوگوں نے اس کا جو مطلب اختیار کیا، وہ مطلب تو انہوں نے بیان کر دیا لیکن اس پر عمل کرنا امپاسبل ہے. ساری چیزیں تو مغرب سے آ رہی ہیں، یعنی آپ نے خود کیا ہے، تو اس لیے اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے ہے ہی نہیں. یہ کچھ احادیث ہیں جن کا مطلب صحیح طرح سے نہیں سمجھا گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جی